الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض۔ سامعین کرام، حاضرین مجلس، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس کے فضل و کرم سے یہ مجلس رچائی گئی ہے، بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر فرماتے ہیں کہ بے شک وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کے ہدایت میں اور زیادتی کی اور ان کے دل کو مضبوط کر دیا، اور اس طرح مضبوط کر دیا کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے لیے ایک مثال ان نوجوانوں کو دیا جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیا۔ دقیانوس بادشاہ جو بت پرستی کا حکم دیتا تھا، اس کے سامنے چند نوجوان کھڑے ہو گئے۔ دقیانوس بادشاہ نے اعلان کیا کہ نوجوانوں ایسی سزا دی جائے گی اگر تم اپنے ایمان سے پھرے نہیں، اپنے ایمان سے واپس نہیں پلٹے تو ایسی سزا دی جائے گی جو رہتی ہوئی دنیا اس کو یاد کرے گی۔ لیکن قربان جائیے ایسے نوجوانوں پر جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم تم کو رب نہیں مان سکتے، تم جو دل میں آئے سزا دے دو، لیکن ہم تم کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ان کو غار کے اندر بھیج دیا، جہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک اور عیسوی سال کے مطابق 309 سال تک اللہ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ تو جو نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ نوجوان کے دل میں ہونا چاہیے کہ اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرح طرح کی فتنے ہیں، ایسے موقع پر نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی 6806 نمبر کی روایت کے اندر نوجوانوں کو خوشخبری سناتے ہوئے فرماتے ہیں شاب نشا فی عبادت اللہ، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جہاں اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر غور کریں۔ آج نوجوان اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر غور کریں۔ اس زمانے کے سب سے خوبصورت نوجوان تھے جن کو عزیز مصر کی بیوی نے دعوت دیا تھا برائی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو بھی سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 33 کے اندر نقل کیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تصور کیا، یہ سوچا کہ اب ہم اس کے جال میں پھنس جائیں گے، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ اللہ رب العالمین سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کیا، کہا کہ اے میرے رب، یہ جو بدکار عورت مجھے دعوت دے رہی ہے،
اس بدکاری سے بہتر میرے لیے جیل کھانا ہے، مجھے جیل کھانے میں پہنچا دے، یہ مجھے گوارا ہے اس بات سے کہ میں اپنے ایمان کو ہاتھ دھو بیٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ایمان کی حفاظت کی، تو اس طرح نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اس پرفتن دور میں جہاں زنا بالکل آسان ہو گیا ہے، ایسے دور میں نوجوانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے نوجوان کو خوشخبری دیا جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجِمَالٍ فقال انی اخاف اللہ، وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا جو نوجوان جس کو کوئی خوبصورت اور منصب والی عورت برائی کی طرف دعوت دے تو یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کو بھی خوشخبری دیا جو ایسے پرفتن دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نوجوانوں کا تعلق مسجد سے جڑے رہنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 440 نمبر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں ابھی نوجوان تھا، میرے بیوی بچے نہیں تھے، اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتا تھا، اور انہی کے تعلق سے جب ان کی شادی ہو گئی اس کے باوجود بھی یہ راتوں رات تہجد میں لگے ہوتے تھے۔ ان کے والد محترم نے سمجھایا، حضرت عمر ابن عاص نے نہیں سمجھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، تمہارے آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بال بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو۔ یہ نوجوان تھے جن کا تعلق مسجد سے ہوا کرتا تھا، اور نوجوان مثالی نوجوان وہ ہے جو دین کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، جنگ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کی تعداد معمولی ہے، ایسے موقع پر دو نوجوان آتے ہیں، معاذ اور معوذ، اور بعض مورخین نے دونوں کا نام معاذ ہی بتایا ہے، والد کے نام میں دونوں کا فرق بتایا ہے۔ یہ دونوں نوجوان حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے ابو جہل کا پتہ بتا دیجئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ نوجوان ابو جہل کو کیا کریں گے، حیرت کی نگاہ سے میں نے دیکھا۔ اس کے بعد ان دونوں کو اشارہ کیا ابو جہل کی طرف۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی دونوں نوجوان نے ابو جہل کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ اپنی تلوار کو دکھاؤ، دونوں میں سے کس نے قتل کیا ابو جہل کو، میں دیکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے تلوار کو پوچھ لیا ہے، صاف کر لیا؟ کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کی تلوار کو دیکھا تو کہا کہ تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ تو یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے آپ کو دین کے لیے ہمیشہ تیار رکھتے تھے، اور سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے صحابہ اکرام کا انتخاب کر رہے تھے کہ کون جنگ بدر کے اندر شامل ہوگا، صحابہ اکرام شامل ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے تاکہ ان کا بھی نام جنگ میں جانے کے لیے آ جائے۔ یہ صحابہ کرام دین کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتے تھے، تو صحابہ کرام ہمیشہ اپنے آپ کو دین کے لیے تیار رکھتے تھے۔ یہی آج کے نوجوانوں کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے، مالدار صحابی، لیکن دین کے لیے اپنے سارے جائیداد کو ترک کر دیا، سارے جائیداد کو چھوڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ یہی وہ صحابی رسول ہیں جن کی وفات کے بعد ان کو کفنانے کے لیے صحیح سے کپڑا نہیں ملا۔
کفنانے کے لیے صحیح سے کپڑا تک بھی نہیں ملا. جب سر ڈھکا جاتا پاؤں کھل جاتا, پاؤں ڈھکا جاتا سر کھل جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر ڈھک دو اور پاؤں کے اوپر اذخر گھاس ڈال دو. تو یہ صحابہ کرام کی قربانی, اور خواتین اسلام نے بھی دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کون بھول سکتا ہے, جنہوں نے جنگ قادسیہ کے اندر اپنے 4 بیٹوں کو جنگ کے لیے تیار کیا اور ان کے جذبے کو بڑھایا. کہا کہ دیکھو بیٹو, تم کسی بزدل باپ کے بیٹے نہیں ہو, تم ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے صحابی کے بیٹے ہو, تم کسی بزدل باپ کے بیٹے نہیں ہو. 4 بیٹوں کو تربیت حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو دیا اور 4 کو جنگ قادسیہ کے اندر لے کر کے گئیں. 4 کے 4 شہید ہو گئے. اس پر حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو نہیں بایا, اس پر رویا پیٹا نہیں, بلکہ ان کی شہادت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے اس پر کہ میرے بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. تو یہ نوجوان ہوا کرتے تھے جو دین سے جڑے ہوتے تھے, فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے, مسجد سے ان کا تعلق ہوتا تھا, دین سے ان کا تعلق ہوتا تھا. اس لیے آج کل کے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو دین سے لگائیں, فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور علماء سے جڑ کر کے رہیں تاکہ کوئی بہروپیہ ان کے ایمان کو چھین نہ سکے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, خصوصاً نوجوانوں کو دین سے لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کے حاضری کو قبول فرما. آمین. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.